لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. أما بعد. خالق حقیقی نے انسان کو کچھ اس طرح پیدا کیا ہے کہ وہ کمال سے محبت اور نقص سے نفرت کرتا ہے. کمال نہ ہونے پر بھی اسے صاحب کمال کہیں تو خوش ہوتا ہے. یعنی ایک انسان عالم نہیں ہے، اگر اسے عالم کہیں تو خوش ہوتا ہے. خطیب نہیں ہے، اگر اسے خطیب کہیں تو خوش ہوتا ہے. ایماندار اور دیندار نہیں ہے، اگر اسے آپ ایماندار اور دیندار کہیں تو خوش ہوتا ہے. چاہے اس کے اندر وہ کمال پایا جائے یا نہ پایا جائے، اگر کسی طرح کی بھی کوئی چیز جس کا تعلق کمال سے ہے اگر ذکر کریں گے تو وہ فوراً خوش ہو جائے گا. پلٹ کے یہ بھی نہیں کہے گا کہ آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں. لیکن نقص ہونے پر بھی اگر کسی کے نقص کو بیان کیا جائے تو یہ کبھی سننے کے لیے تیار نہیں ہوتا. ایک بے دین کو اگر آپ بے دین کہیں ناراض ہو جائے گا. ایک بے ایمان کو اگر آپ بے ایمان کہیں تو فوراً غصے میں آ جائے گا. ایک جاہل کو آپ جاہل نہیں کہہ سکتے، ایک چور کو آپ ایک چور نہیں کہہ سکتے، ایک شرابی کو شرابی نہیں کہہ سکتے، ایک برے انسان کو آپ برا انسان نہیں کہہ سکتے. یعنی انسان فطرتاً کمال پسند ہے، برائی سننا ہی نہیں چاہتا. چونکہ یہ انسان کمال پسند ہے، لہٰذا اللہ نے کمال حاصل کرنے کے لیے مختلف اسباب پیدا کیا. اگر حصول کمال کا سبب انبیاء ہیں تو ہمیں چاہیے کہ انبیاء علیہ السلام کی معرفت حاصل کریں. اگر ذریعہ کمال ائمہ علیہ السلام ہیں تو ہم ان کی معرفت پیدا کریں. اگر قرآن کے ذریعے سے ہم کمال حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں قرآن مجید کی معرفت ہونا چاہیے. اگر زمان اور مکان کے ذریعے ہم کمال تک پہنچنا چاہتے ہیں تو ہمیں زمان اور مکان کی معرفت ہونی چاہیے. آج دیکھیے انبیاء کی سیرت ہمارے پاس ہے، ائمہ علیہ السلام کی سیرت ہمارے پاس ہے، قرآن ہمارے گھر میں ہے. نہ جانے کتنے زمانے اور نہ جانے کتنی جگہیں ایسی ہیں کہ جن کو خداوند عالم نے اپنی ذات سے منسوب کیا، اور وہ زمانے بھی آتے ہیں، ان مکان سے ابھی ہم گزرتے ہیں، لیکن آج تک جس کمال اور جس منزل پر ہمیں ہونا چاہیے وہاں تک ہم نہیں پہنچ پائے. اس لیے نہیں پہنچ پائے کہ ہم میں ان میں سے کسی کی معرفت نہیں ہے. جب تک معرفت نہیں ہوگی تب تک انسان کمال تک نہیں پہنچ سکتا. خصوصاً میں بار بار آپ کی خدمت میں یہی عرض کر رہا ہوں کہ جس زمانے میں ہم زندگی بسر کر رہے ہیں اس زمانے کے بارے میں ہمیں معرفت ہونی چاہیے. یہ ماہ رمضان، امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں العالم بزمانہ، انسان کو اپنے زمانے کا عالم ہونا چاہیے. ہم کس زمانے میں زندگی بسر کر رہے ہیں، زمانے کا تقاضا کیا ہے، زمانہ ہم سے کیا چاہتا ہے، ہمیں زمانے سے کس طریقے سے پیش آنا چاہیے، زمانے سے ہم کس طرح سے فائدہ اٹھائیں. جب تک یہ تمام چیزیں زمانے کے بارے میں ہمیں نہیں معلوم ہوں گی اور زمانے کی معرفت نہیں ہوگی تب تک ہم زمانے سے کبھی فائدہ نہیں اٹھا سکتے.
زمانے بہت اہم ہیں. علی علیہ السلام اور ان کا زمانہ کتنا حسین زمانہ رہا ہوگا. انبیاء کا زمانہ کتنا خوبصورت زمانہ رہا ہوگا. یہ سارے زمانے چاہے انبیاء کے ہوں چاہے ائمہ علیہم السلام کے ہوں بہت خوبصورت زمانے تھے. مگر انبیاء کی معرفت نہ ہونے کی وجہ سے، ان کے زمانے کی معرفت نہ ہونے کی وجہ سے، ائمہ علیہم السلام کی معرفت نہ ہونے کی وجہ سے، ان کے زمانے کی معرفت نہ ہونے کی وجہ سے نہ انسان نبی اور امام سے کوئی فائدہ اٹھا سکا، نہ اس زمانے سے کوئی فائدہ اٹھا سکا. علی جیسا امام واقعاً دنیا میں آج تک کوئی گزرا ہی نہیں جس کی سیرت، جس کا کردار دشمن دیکھ کے جسے مظہر الہی کہیں، جس کو دیکھنے کے بعد انسان خدا کو یاد کرے کہ اس انسان کے اندر جلوہ الہی نظر آتا ہے. ایسا انسان، اس کا زمانہ کیسا زمانہ رہا ہوگا. لیکن ایسے حسین اور خوبصورت زمانے کے باوجود لوگوں نے اس زمانے سے اور اس امام سے کوئی فائدہ نہ اٹھایا. اور امام علی علیہ السلام نے اس زمانے کی جو تلخی بیان کی، واقعاً افسوس ہوتا ہے کہ امام فرماتے ہیں مللتہم ملونی، تمہارے درمیان علی جیسا امام ہے مگر تم نے علی کو تھکا دیا اور علی نے تمہیں تھکا دیا. تم نے علی کو ملول کر دیا، علی نے تمہیں ملول کر دیا. یعنی کوئی کچھ سننے کے لیے تیار نہیں تھا. علی جیسا امام جو سلونی کا دعویٰ کر رہا تھا، جتنا علم لینا چاہے لے لو، میں باب علم ہوں، علم کے ہمارے پاس کمی نہیں ہے، یہ علم اگر لے لو گے تو یہ نور ہے، قیامت تک تمہیں جینے کا سلیقہ معلوم ہو جائے گا، طرز زندگی معلوم ہو جائے گی. لیکن امام سے علم نہیں حاصل کیا. وہی امام اپنے سینوں پہ بار بار ہاتھ مار کے کہتا تھا ہاں ہونا لعلم الجمع، یہ سینہ ہے جو علم کا ٹھاٹھے مار رہا ہے مگر کوئی لینے کے لیے تیار نہیں ہے. جاتے تھے کنویں میں جا کے بیان کرتے تھے. حکومت ملی. یہ زمانہ ایسا تھا کہ اس زمانے میں بھی مولا کائنات نے تلخی کا اظہار کیا کہ یہ ہمارے لیے آنکھوں کا کانٹا اور گلے کی ہڈی بنی ہوئی ہے. ایسا زمانہ کہ جہاں لوگ امام علی علیہ السلام کو سلام کرنا چھوڑ دیے ہوں. یعنی علی جیسے امام کے لوگوں نے قدر نہیں کی اور ایسے زمانے کی قدر نہیں کی. نتیجے میں کیا ہوا؟ ماہ رمضان کا زمانہ ہے، علی جیسا امام ہے، مسلمان امام علی علیہ السلام کو قتل کرنے کے لیے آمادہ ہے. اور 19 رمضان کی صبح کو آپ کے سر پہ ضربت لگائی اور 21 رمضان کو اس دنیا سے رخصت ہو گئے. لیکن جب علی علیہ السلام اس دنیا سے رخصت ہوئے تو صرف یہ علی نہیں جا رہا تھا، لقد تہدمت ارکان الہدا، ارکان ہدایت منہدم ہو گئے تھے. انسان کے ہدایت کے جتنے اسباب تھے سب کے سب منقطع ہو گئے تھے. علی گئے تو اپنے ساتھ اپنا وہ علم لے کے گئے، اپنی وہ شجاعت لے کے گئے، اپنی وہ بہادری لے کے گئے، اپنی وہ سخاوت لے کے گئے. کاش کی وہ سیرت اگر لوگوں نے لے لی ہوتی آج مسلمانوں کی حالت کچھ اور ہوتی. لیکن نہیں لیا، علی علیہ السلام کو قتل کر دیا. واقعاً یہ ماہ رمضان ایک ایسا زمانہ ہے، اس زمانے کی اگر ہمیں شناخت نہیں ہوگی، اس زمانے کی اگر ہمیں پہچان نہیں ہوگی تو جس طریقے سے لوگوں نے اس زمانے کو نہ پہچان کے علی جیسے امام کو قتل کر دیا، آج ہم اس زمانے کو جس میں ہم زندگی بسر کر رہے ہیں اس کی ہمیں شناخت نہ ہوئی، پہچان نہ ہوئی تو یقیناً ہم بھی ماہ رمضان کے قاتل ہوں گے، قرآن کے قاتل ہوں گے، جس میں دنیا بھر کی چیزیں بیان کی گئی ہیں جو ہماری اصلاح کے لیے ہے، جو ہماری ہدایت کے لیے ہے، جو ہماری معرفت کے لیے ہے، جو عزت و شرافت کے لیے ہے. آج ہم اس ماہ رمضان کا خون کریں گے.
اگر اس کی معرفت ہو جائے تو یقیناً ماہ رمضان کا ہم حق ادا کر لیں گے۔ انبیاء علیہ السلام کہ لوگوں نے قدر نہ کی اور ان کی معرفت نہ حاصل کی، ایک ایک وقت میں نہ جانے کتنے کتنے نبی قتل کیے جاتے تھے، شہید کیے جاتے تھے۔ واقعاً ایسے زمانوں کے لیے لوگ تڑپتے ہیں، کاش کہ ہمارے زمانے میں کوئی نبی ہو، کاش کہ ہمارے زمانے میں کوئی امام ہو۔ لوگ اپنے اپنے زمانوں کو یاد کرتے ہیں، ہمارا کیا زمانہ تھا، کیا سہولتیں تھیں، کیا اچھائیاں تھیں، کیا خوبیاں تھیں، کیسے کیسے عالم تھے، کیسے کیسے پڑھے لکھے لوگ تھے۔ لوگ اپنے زمانے کی داستانوں کو ذکر کرتے ہیں، جس اچھے زمانے میں وہ زندگی بسر کرتے ہیں کہ ہمارا زمانہ ایسا نہیں تھا، بہت حسین اور بہت خوبصورت زمانہ تھا۔ آج ہم بھی دیکھیں ایسے زمانے کے لیے تڑپ رہے ہیں، رات دن دعائیں کر رہے ہیں، ہر نماز کے بعد یا صاحب الزمان یا ابن الحسن العسکری استغاثہ کر رہے ہیں، فریاد کر رہے ہیں، مولا آپ جلد سے جلد آ جائیے، ہم انتظار کر رہے ہیں، انتظار کی گھڑیاں ہماری ختم نہیں ہو رہی، کب امام آئیں تاکہ امام کے ساتھ ہم زندگی کو بسر کریں، امام کے رکاب میں ہم جنگ کریں، امام کے ساتھ رہ کے ہم دین کی خدمت کریں۔ وہ اس بہترین زمانے کی آج ہم تلاش میں ہیں، کب وہ زمانہ آ جائے، مولا آپ کا ظہور ہو تو ہم زندہ رہیں، تاکہ جب آئیں تو ہم آپ سے ملاقات کریں۔ اگر مولا ہم مر بھی جائیں تو مرنے کے بعد ہمیں اٹھا لینا تاکہ ہم آپ کے ساتھیوں میں رہیں۔ انسان اس زمانے کی تمنا اور آرزو کر رہا ہے، کاش کہ وہ زمانہ ایسا ہو کہ جس زمانے میں ہوں اور میرے مولا کا ظہور ہو، لیکن وہ زمانہ بہرحال ہماری دعائیں ہیں، ہماری فریادیں ہیں، انشاءاللہ خداوند متعال اس کو سنے گا۔ لیکن جس امام کو ہم بلانا چاہ رہے ہیں اس امام کی معرفت ہونی چاہیے۔ اگر معرفت نہیں ہوگی، اس امام کو اگر ہم نے اس طریقے سے نہیں پہچانا تو یقیناً جو سلوک امام علی علیہ السلام کے ساتھ کیا گیا، جو امام حسین علیہ السلام کے ساتھ کیا گیا، جو امام حسن علیہ السلام کے ساتھ کیا گیا، جو امام سجاد کے ساتھ کیا گیا، جو ہمارے بقیہ اماموں کے ساتھ کیا گیا، وہی امام زمانہ علیہ السلام کے ساتھ ہوگا۔ کہ آج ہم ان کو بلا تو لیں گے، سب کے ساتھ مل کے دعائیں تو کر لیں گے، لیکن اگر ان کی معرفت نہیں ہوگی، وہی جب امام آئیں گے تو ہم ان کو چھوڑ کے چلے جائیں گے، ہم ان کا ساتھ نہیں دیں گے، ہم ان کی باتوں کو نہیں سنیں گے، ہم ان کے کہنے کو درگزر کر دیں گے۔ تو یہ نوبت نہیں آنا چاہیے، کاش کہ اپنے زمانے کے امام کی معرفت ہمیں ہو جائے۔ اسی لیے فرمایا ہے من مات ولم یعرف امام زمانہ مات میتۃ جاہلیہ، جو اپنے زمانے کے امام کو نہ پہچانے اور مر جائے اس کی موت جہالت کی موت ہوتی ہے۔ خداوند عالم ہمیں معرفت عطا کرے، خداوند عالم ہمیں جو ہے جتنے بھی اسباب کمال ہیں ان کو پہچاننے اور ان کی شناخت کی توفیق عنایت فرمائے۔ اگر یہ معرفت نہیں ہوگی تو یقیناً ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ تو جس زمانے میں ہم اس وقت زندگی بسر کر رہے ہیں، ماہ رمضان کی ہمیں معرفت ہونی چاہیے، اس ماہ رمضان کی ہمیں قدر کرنا چاہیے، اس زمانے کی ہمیں قدر کرنا چاہیے، تاکہ ہم ماہ رمضان کا حق ادا کر سکیں، تاکہ ہم ماہ رمضان کی جو برکتیں ہیں، رحمتیں ہیں، مغفرت ہے، اس کو ہم لے سکیں۔ اور اگر ہم نے معرفت نہیں حاصل کی، یہ رمضان جو اپنے ساتھ یہ ساری چیزیں لے کے آیا ہے، جیسے ائمہ علیہ السلام، انبیاء علیہ السلام اپنے ساتھ اپنی لائی ہوئی ساری چیزیں لے کے چلے گئے اور امت ان سے محروم رہی، اسی طریقے سے ماہ رمضان پھر اپنے ساتھ یہ ساری چیزیں لے کے چلا جائے گا، رحمت بھی لے لے گا اور برکت بھی لے کے چلا جائے گا، مغفرت بھی لے کے چلا جائے گا، ہمیں تنہا چھوڑ دے گا، ہم کہیں کے نہیں رہیں گے۔ لہٰذا اس ماہ مبارک رمضان میں جتنا ہو سکے ہم ماہ صیام کی معرفت حاصل کریں اور ماہ رمضان سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں، تاکہ ہماری زندگی ایک حسین اور خوبصورت زندگی ہو، ہمارا سماج ایک حسین گلدستے کی شکل میں ہو کہ جس کو لوگ دیکھیں تو رش کریں اور اس سماج اور معاشرے جیسا بننے کی کوشش کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔